أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. ربي انصرني في التعليم. ربي زدني علما. ربي زدني علما. ربي زدني علما. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. كدأب آل فرعون، جیسے کہ معاملہ آل فرعون، فرعون والوں کے ساتھ، فرعون والے یعنی بتایا جیسے کہ حالات والذین اور وہ جو من قبلہم ان سے پہلے کذبوا انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یعنی فرعون نے بھی جھٹلایا اور فرعون سے پہلے جو امتیں آئیں ان امتوں نے بھی جھٹلایا. کس چیز کو؟ آیا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، یعنی جو اللہ کی جو آیتیں نازل کی گئی تھی ان احکامات نازل کیے گئے تھے ان احکامات کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ سو پکڑ لیا اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کے سبب یا ان کے گناہوں پر. واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، یعنی سخت عذاب دینے جو عذاب ہے گا وہ نہایت ہی سخت ہوگا. تو یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. وہ خالی فرعون یا فرعون کی قوم نہیں تھی بلکہ ان کے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی سیم یہی کام کیا تھا. آیت نمبر 12. قل آپ لوگ قرآن کھول کے بیٹھیں گے نا تو آپ لوگوں کو ایک نور الگ ملے گا قرآن کا، کیونکہ قرآن کا چھونا، اس کا پکڑنا، اس کا دیکھنا ایک سراپا ایک برکت ہوتی ہے اور اس کے اندر سے ایک نور نکلتا ہے، کتاب کے اندر سے نور نکلتا ہے، ایک استاذ کے سینے سے نور نکلتا ہے جو شاگردوں کے سینے میں پیوست ہوتا ہے، یعنی شاگردوں کے سینے میں منتقل ہوتا ہے یا داخل ہوتا ہے، اور اس سے جو نا علم دگنی تگنی سپیڈ میں انسان طالبات کی زندگیوں میں آتا ہے. تو آپ لوگ نا باوضو ماشاءاللہ سب فجر پڑھ کے ہی بیٹھتے ہوں گے، تو آپ لوگ صبح صبح میں نا قرآن بھی کھول کے بیٹھا کرو. اور آپ لوگ دیکھیے جب قرآن آپ لوگ کے سامنے کھلا رہے گا نا تو سچ میں اتنا پڑھنے کا مزہ آئے گا، ایسا لگے گا نا ہاں سچ میں ہم تفسیر کی کلاس میں ہی بیٹھے ہیں. تو آپ لوگ قرآن، اور یہ موبائل پہ قرآن مت کھولا کرو، جب ہم گھر میں ہو نا تو میک شور کیا کرو اس بات کا کہ آپ لوگ قرآن اپنے مصحف کو ہی اٹھایا کرو، قرآن کو ہی اٹھایا کرو. ہاں ہم سفر میں ہوں یا کہ کسی ایسی جگہ میں جیسے شادی بیاہ میں بہت بور ہو رہے ہیں یا ایسا لگ رہا ہے کہ مردوں اور عورتوں کا بڑا ہجوم ہے اور ہم کو نظر کی حفاظت کرنی، تو اس صورت میں موبائل نکالو اور پڑھ لو. ظاہر سی بات ہے سب آپ کو بولیں گے کتنی اوور ایکٹنگ کرتی ہے. سارے شادی کے اندر میں دلہن کو دولہا کو دیکھنے میں، مبارکباد دیکھنے میں دینے میں اور اس کو دیکھنے میں لگے اور تم قرآن لے کے بیٹھے ہو، اور تمہارے اپنے گھر والے بھی تانے دیں گے. میرے ساتھ ہوتا ہے یہ، کسی کی تانے کی فکر نہیں کرنے کا. ہاں لوگوں سے ملنا جلنا ہے اور ہے بات چیت چل رہی ہے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن جب دیکھیں کہ آپ بہت پہلے پہنچ گئے ہو تو پھر اس صورت میں سب کا جب انتظار کر رہے ہو تو پھر اپنا مصحف کھول کے پڑھتے رہو. تو ایسی صورتوں میں جو ہے آپ قرآن کو موبائل سے پڑھا کرو، لیکن جب ہم گھر میں موجود ہو تو قرآن کھول کے بیٹھو، اس کی برکات فیل کرو گے کہ اللہ آج کا درس پڑھنے سننے بہت مزہ آئے. حالانکہ دیکھو جس کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے اس کو تو بہت مزہ ہے، لیکن جس کو نہیں آ رہا وہ بیچارے کو کچھ نہیں سمجھے گا، لیکن قرآن کی آیت کو پڑھے گا تو صحیح میرے ساتھ، ہے نا؟ تو اس کا پڑھنے کا ثواب اور میرے ذریعے جو اس کو سننے کا ثواب، تو دونوں ثواب مجھ سے زیادہ آپ لوگوں کو ثواب مل جائے گا. اب آیت نمبر 12 سورہ آل عمران. قل للذین کفروا کہہ دیجئے
کہ جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب یعنی بہت جلد تم مغلوب ہوں گے، یعنی تمہیں شکست ہو جائے گی، تمہیں ہار ہو جائے گی، وتحشرون اور تم ہانکے جاؤ گے، ہے نا، جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا، دیکھو جب گائے اس کو جب لے کے چلتے ہیں، ریوڑ جب چلتے ہیں بکریوں کا، تو جو چرواہا کہتے ہیں کیسی ایک مخصوص آواز نکالتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک کپڑے کا وہ رہتا ہے گمچھا جیسا کچھ، اور وہ گول 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 ہلاتا رہتا ہے، اور آج اس کی آواز کے اوپر سارے لوگ آگے آگے جانور بھاگتے ہیں نا، جانوروں کے ریوڑ کو بھگانا، تو جیسے جانوروں کو ہانکا جائے گا اسی طرح ان کافروں کو بھی ہانکا جائے گا۔ دیکھو یہ ہانکنا اور ایک لے جانا ہے نا، لے جانے میں عزت ہے، اکرام ہے، لیکن ہانکنے میں بے عزتی اور ذلت اور رسوائی ہے۔ تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کو اللہ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ الفاظ کا انتخاب کیا ہے، اللہ نے الفاظ کو کتنا اچھے انداز میں چنا ہے۔ یہاں پر یوں بھی کہہ سکتے تھے نا اللہ کہ تمہیں لے جایا جائے گا، ہے نا، ذہبہ یعنی جانا، لے جانا، ہے نا، تو ایسا بھی اللہ کہہ سکتے، لیکن اللہ نے فرمایا تم شرونا، تم سب کھا کے جاؤ گے، الا جہنم، تو کس کی طرف؟ جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور اللہ کہہ بھی رہا یہ ٹھکانہ کیسا ہے، وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہم لا تجعلنا منہ۔ تو فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیغمبر نبی علیہ السلام سے کہ اے نبی تم کافروں سے کہہ دو کہ دنیا میں بھی بہت جلد تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی دنیا میں تمہیں جو ملے گا وہ کیا ملے گا؟ ہار ملے گی، شکست ملے گی، آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ اب دیکھو جب ہم یہ سنتے ہیں نا کہ کافروں کو دنیا میں ہار ملے گی، تو ہم کو ایسا لگتا ہے دیکھو ہر کافر ایمان والا، ہر جو کافر ہے وہ مالدار نہیں ہے، مجھے تو ان پہ رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، جو دنیا میں بھی بہت کرب و اذیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کے لیے پیٹ بھر کے نہیں ہے، شوہر مارتا ہے، بیٹے مارتے ہیں، بیٹیاں اپنے شوہروں کو چھوڑ چھوڑ کے ماں کے گھر میں آئی ہیں، میں اتنی غربت میں دن نکال رہے ہیں، دنیا میں بھی ان لوگ کو چین امن نہیں مل رہا ہے، اور آخرت میں تو اللہ ہی بہتر جانے کیا ہوگا ان کا۔ اور پھر آگے فرماتے اللہ یہ جو جہنم ہے، جہنم کا ٹھکانہ کیسا؟ یہ برا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کی ڈیٹیلز میں ہم چلتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا معرکہ، سب سے پہلی بات یہ معرکہ ہے جو حق و باطل کے درمیان ہے، یعنی حق یعنی سچائی، باطل یعنی جھوٹ، سچ اور جھوٹ کے درمیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں بھی ذلیل و مغلوب کیے جاؤ گے، ہارو گے، ماتحت بنو گے۔ ماتحت بننا یعنی کسی کے انڈر میں چلے جانا، اور کسی کے ہاتھ کے نیچے چلے جانا۔ ایک ہوتا ہے مالک، ایک ہوتا ہے نوکر، یعنی تم ایک نوکر کی طرح تم ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن بھی ہانک کر جہنم میں جمع کیے جاؤ گے، جو بدترین بچھونا ہے، یا یہاں پہ بچھونا بھی بتایا ہے اور اس کا معنی ٹھکانہ، دونوں معنی میں آتا ہے میعاد۔ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ جب بدر کی جنگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظفر و منصور واپس ہوئے، مظفر و منصور کامیابی کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ جب لوٹے، تو بنو قینقاع یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا نام ہے بنو قینقاع، اور مدینے میں جو قبیلے تھے ان میں سے ایک بہت مشہور قبیلہ تھا یہ۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کے ساتھ، نصرت کے ساتھ جب واپس آئے، تو بنو قینقاع کے بازار میں یہودیوں کو جمع کیا اور فرمایا اس سے پہلے کہ قریش کی طرح تمہیں بھی ذلت و پستی دیکھنا پڑے، اسلام قبول کر لو، کیونکہ جنگ بدر میں اسلام کو اتنی بڑی فتح حاصل ہوئی تھی جس کی مثال بن گئی، تاریخ میں سنہرے حرفوں سے اس کو لکھی گئی ہے باتیں۔ اتنا زبردست مسلمانوں کو کافروں کو شکست ملی اور مسلمانوں کو زبردست کامیابی ملی۔
تو فرما رہے ہیں کہ دیکھو جس طرح قریش ذلیل و پست ہو کر واپس چلے گئے، تمہارا بھی حشر ہو اس سے پہلے تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس سرکش جماعت نے جواب دیا، یہودیوں کی سرکش جماعت نے جواب دیا کہ چند قریش جو فنون جنگ سے نہ آشنا تھے، آپ نے انہیں ہرا لیا اور دماغ میں غرور سما گیا۔ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتا دیں گے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں، آپ کو ابھی تک ہم سے پالا ہی نہیں پڑا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت، یہی آیت جو ابھی میں نے پڑھی، دیکھو اگر آپ کرو گے جلدی سے اس آیت کو پڑھو گے کہ دیکھو کون سی آیت ہے وہ جو یہ یہودیوں کے حق میں نازل کی گئی ہے نا۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ تب اللہ نے فرما دیا کہ بہت جلد تم ہار بھی جاؤ گے اور تم ہانکے بھی جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے بھی جاؤ گے اور ساتھ ساتھ میں بدترین ٹھکانہ دیا جائے گا۔ حالانکہ اسلام کو، ایمان والوں کو، حالانکہ اس وقت بدر میں جو آئے تھے 1000 کے قریب، اس کی 100 فگر تو پتا نہیں ہے کسی کو، بس لیکن اتنا بہت زیادہ، لیکن اس سے بات سمجھ میں آتی کہ 9.5 سے کم تو کسی صورت نہیں تھے، کیونکہ ایک روایت بھی 9.5 سے کم کی نہیں ملتی الحمدللہ۔ تو اتنا تو شور شارٹ ہے کہ 950 اتنے لوگ تو تھے، لیکن اس سے زیادہ تھے، لیکن تھے اور وہ سب کے سب ٹرینڈ آرمی تھے اور پورے اپنے زرہ کے ساتھ آئے تھے، ان کے ہاتھ میں ڈھالیں بھی تھی، تلوار بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی جو مدد اتری تو سامنے والے کے سارے مسائل دھرے کے دھرے رہ گئے، ان کی ساری ٹریننگ گلے میں آ گئی ان کے، اور ان کی ٹریننگ ان کا کچھ بھی فائدہ نہ پہنچا سکی انہیں، اور انہیں مسلمانوں سے وہ جنگ جیتنے میں ناکام ہی ہو گئے، اور ذلیل و خوار، اس میں ان کے بڑے بڑے جو سردار تھے جن کو اپنی سرداری پر غرور تھا، ناز تھا، فخر تھا، وہ سب کے سب ذلیل و خوار ہو کر مر گئے، سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ 70 سے زیادہ ان کے جو سردار تھے وہ 70 سے زیادہ قتل کر دیے گئے، اور 70 سے زیادہ قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تھے۔ تو یہ بہت بڑی شاندار جنگ تھی یہ، لیکن یہاں پہ یہودی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو جو تو جنگ، فنون جنگ سے نہ آشنا سے، یعنی کہ انہوں تو جنگ کے بارے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا، ایسے نادانوں کے ساتھ تم جنگ جیت کر اور ان کو تم نے ہرا لیے، تو تمہارے دماغ میں غرور آ گیا کہ تم کسی کو بھی ہرا لو گے۔ اگر ہم سے لڑائی بھی تو ہم بتا دیں گے لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں، آپ کو ابھی تک ہم سے پالا ہی نہیں پڑا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کیا اب فتح بدر نے ظاہر کر دیا کہ اللہ اپنے سچے، اچھے اور پسندیدہ دین کو اور اس دین والوں کو عزت و حرمت عطا فرمانے والا ہے۔ کیا بتایا اللہ نے کہ اللہ کسے عطا کرے گا عزت اور حرمت؟ کسے؟ اس دین والوں کو۔ کون؟ جو اچھے ہیں، سچے ہیں، اور پسندیدہ دین ہے اللہ کو دین اسلام۔ تو جو دین اسلام کو قبول کرتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے اور سچا بھی ہوتا ہے، تو ایسے کو اللہ عزت بھی عطا فرمائیں گے اور حرمت بھی عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی اطاعت گزار امت کا خود مددگار ہے۔ اللہ اپنے نبی کا بھی مددگار ہے، اور جو نبی کی اتباع کرتے ہیں، نبی کی پیروی کرتے ہیں، اور تو نبی کی پیروی کرنے بھی کبھی مددگار ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور جو نبی کے راستے پر چلتے ہیں اللہ ان کا بھی مددگار ہے۔ اب بتائیے آیت آپ لوگ سب اپنے آپ پہ رکھ کر سوچئے، کیا یہ بات سچ میں نہیں ہے؟ جب تک ہم تفسیر کے کلاس میں نہیں جڑے تھے، جب تک ہم پلگ اینڈ پلے میں نہیں تھے، تب تک ہماری زندگی کیسی تھی، اور اب ہماری زندگی میں کچھ بدلاؤ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے گھر پہ اترتی ہے یا نہیں اترتی؟ بتائیں آپ لوگ سب سوچ کے بتائیں۔ الحمدللہ جی، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ بے شک باجی، الحمدللہ زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ میں
پہلے جب میں آتی تھی نا کلاس کے لیے تو مجھے میرے شوہر سے لڑ کے آنا پڑتا تھا. اب ایسا ہے کہ میرے شوہر خود بولتے ہیں تم جانی بڑا بدلاؤ ہے. ایک دیکھو ایک لڑکے آنے میں وہ سکون نہیں رہتا. ایک دماغ میں ذہن میں ایک چیز چلتی رہتی ہے میں میرے شوہر کو ناراض کر کے آئی ہوں, میں میرے شوہر کو ناراض کر کے آئی ہوں, میں دین کا کام کر شوہر. حالانکہ میرے شوہر اتنے ایسا سچی دل سے ناراض نہیں ہوتے, انہیں میرے آرام اور راحت کی بڑی فکر لگی رہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میں آرام کروں. ابھی عمر ہو گئی نا تم آرام کرو, کتنا کام کرو, گھر کا تو اتنا کام ہے نہیں. تو وہ میرے آرام کی وجہ سے چاہتے کہ میں کلاس نہ لوں. اور دوسری بات رات کی بھی جو میری کلاسز چلتے, ابھی کل یا پرسوں ہی مجھ سے کہنے لگے تمہاری کلاس نہیں ہے, تم نہیں جا رہی ہو. نبی اللہ تیرا شکر احسان ہے کہ پہلے کلاس آنے کے پہلے مجھے اجازت مانگنے کے پہلے تھوڑا دل میں ایسا ڈر لگتا تھا. اب میں پوچھوں گی ڈانٹ پڑے گی, اب میں پوچھوں گی ڈانٹ پڑے گی. لیکن اب الحمدللہ خود بولتے تم جا نہیں رہی ہو. کبھی میری دوپہر میں کبھی آنکھ لگ گئی کلاس نہیں تمہاری, خود اٹھاتے. تو دیکھو کتنا اللہ, یہ اللہ کی مدد نہیں تو کیا ہے. اللہ کی مدد بہت ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے زندگی میں نا بہت آتی ہے. پھر برکتیں, رزق کی کشادگی, ہم راشن ایک ٹائم بھرا لو, ایک مہینے کا مہینہ وہ 1.5 مہینے سے زیادہ راشن کا چلنا, بیماریوں کا دور ہونا, یہ کتنی ساری چیزیں غائبانہ, کتنی چیزیں ہمیں میسر ہو جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو دیکھو اللہ کس کی مدد کرتا ہے, اپنے رسول کی, اور جو رسولوں کا اطاعت گزار ہوتا ہے. اس لیے اپنی زندگی میں اتنی سنتوں کو ڈھونڈ کے چن کے لاؤ, اتنے چن کے لاؤ کہ اللہ ہم سے کہ اللہ کی مدد اترے. دیکھو یہ تو لالچ نہیں, اللہ کا وعدہ, اور ہمیں اللہ کے وعدے پر 100% یقین ہے. اللہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہی ہیں. لاکھ ہم نافرمانی کریں اللہ کی, لیکن اللہ اپنے وعدے سے مکرتے نہیں ہے معاذ اللہ. الحمدللہ رب العالمین. لیکن ہمارا بھی کام ہے نا کہ جب اللہ کھول کے ہمیں بتا رہے ہیں, ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو آؤ کامیابی کی طرف. کامیابی یہاں رکھی, دنیا میں کامیابی نہیں رکھی ہے. کتنی ہی محنت کر لو اتنا ہی تمہارے مقدر میں ملے گا جتنا میں نے لکھا ہوں. تو لیکن اگر تم یہاں آتے ہو تو میں تمہاری تقدیر بدل دوں گا. لیکن ہم لوگ ایسے نا, دین میں ہم لوگوں کو انٹرسٹ تھوڑا کم ہے, کیونکہ یہاں پہ جو چیز ملتی ہے نا یہ روحانی سکون ہے, یہ قلب کا سکون, اور قلب کا سکون ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. آج دیکھو آج ایکسیڈنٹ تو نہیں کہوں گے, خودکشیاں کتنی زیادہ ہو رہی ہے. اور ہمارے انڈیا میں تو ویسٹ میں بہت زیادہ, جہاں پر ان کی زندگی پوری آسائش میں. کسی کا نا مائک چالو ہے تو مائک بند کرے, اس کی کچ 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 آواز آ رہی ہے. تو وہاں پر سب سے زیادہ آپ دیکھیں گے نا تو ڈیتھ ریٹ وہاں پہ بہت زیادہ ہو گئے خودکشی کی وجہ سے. وہاں پہ باقاعدہ گورنمنٹ سے پرمیشن لے کے لوگ مر رہے. کیوں؟ ڈپریشن کیوں؟ کیونکہ دل کا سکون نہیں ہے. بہت شراب پی رہے ہیں کہ سکون مل جائے, بدکاریاں کر رہے ہیں سکون مل جائے, بدکاریوں سے جینا بھرا تو زنا بے جبر کر رہے ہیں, اس سے جینے بھرا. چھوٹی چھوٹی بچیوں سے منہ کالے کر رہے ہیں, اس سے بھی سکون نہیں ملا. لڑکوں سے بدکاریاں کر رہے ہیں, اس سے بھی سکون نہیں ملا. اتنا سب کچھ نام ہے, نیم ہے, فیم ہے, سب کچھ ہے, لیکن دل کا سکون جو ہونا چاہیے جس سے انسان چین سے سو سکے وہ ان کے پاس نہیں ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. لیکن ہم ایمان والوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارے کو اللہ نے دل کا سکون, اور یہ بہت بڑی نعمت اگر ہم اس کو فیل کر سکیں. یہ دل کا سکون ہی, ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو سکون سے کھاتے ہیں. ہم لوگوں کے درمیان بیٹھتے بھی نا ہمارے دل کے اندر ایک سکون رہتا ہے. اور خاص طور پر اگر ہم عبادت گزار ہوں, ہم نمازی ہوں, ذکر کرنے والے ہوں, سنتوں پر چلنے والے ہوں, تب تو سکون کا لیول ہی الگ کر دیتے ہیں. اور وہ کامیابی سکون اللہ نے کہاں رکھی ہے؟ اپنے نبی کے طریقے میں. اور وعدہ بھی کس کا ہے کہ میں نبی کی مدد کروں گا, اور جو نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا, اطاعت گزار امتی کی اللہ مدد کرے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی باتوں کو ظاہر اور غالب کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے جو کہہ دیا وہ کر گزرے گا. اور دو جماعتیں لڑائی میں گتھم گتھا ہو گئی تھی, ایک صحابہ کرام کی اور دوسرے مشرکین قریش کی. یہ واقعہ جنگ بدر کا ہے.
قد رعب غالب آیا، یعنی مشرکین پر مسلمانوں کا ایسا امپریشن بیٹھا ہے، ایسا رعب ان کے اوپر آیا ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں کی اس طرح مدد کی، حالانکہ مسلمان گنتی میں مشرکین سے کہیں کم تھے۔ یہاں پر اگر ان کی تعداد اگر میں راؤنڈ فگر میں لیتی ہوں تو اگر مشرکین عربی نے ان کی اگر تعداد 1000 تھی تو یہاں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، یعنی سوچو کتنا، یعنی 1/4، صرف 1/4 ریشو کے حساب سے چل رہی تھی بات۔ یہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ کم اور وہ مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے 3 سے 4 گنا زیادہ، لیکن اللہ کی ایسی مدد تھی کہ مشرکوں کو وہی ایمان والے اپنے سے دگنے نظر آتے تھے۔ انہیں کیسا فیل ہوتا تھا کہ ہم 1000 ہیں، لیکن نظر آتے تھے جیسے کہ وہ 2000 ہے۔ مشرکوں نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے ہی جاسوسی کے لیے دیکھو مشرکین کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی کہ لڑائی کرنے سے پہلے نا وہاں کی جگہ، وہاں کا ماحول، کون سی جگہ میں ڈیرا ڈالیں گے، خیمے لگائیں گے جو ہمارے لیے پانی، آرام، نرم زمین، سب چیز کی راحت کا سامان موجود ہو۔ کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے انہوں نے کیا کیا تھا، مکہ کے لوگوں نے جاسوسی کے لیے عمیر بن سعد کو بھیجا تھا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی تھی کہ ان کی تعداد 300 تک ہے اور کچھ کم یا زیادہ ہوں گے، اور واقعہ بھی صرف یہی تھا کہ صرف 310 اور کچھ تھے۔ لیکن لڑائی کی شروع ہوتے ہی اللہ عز و جل نے اپنے خاص اور ایک چنندہ فرشتے 1000 کی تعداد میں زمین پر روانہ کیے، اور اس کا ایک معنی یہ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان دیکھتے تھے اور جانتے تھے کہ ہم کافر سے 2 چند ہیں، پھر بھی اللہ عز و جل نے انہی کی مدد کی۔ مسلمان بھی دیکھ رہے تھے کہ ہماری تعداد ان سے چند ہی بہت کم ہے، لیکن انہوں نے الحمدللہ اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بدری صحابہ 313 تھے اور مشرکین 616 تھے، لیکن تواریخ کی کتاب میں مشرکین کی تعداد 900 سے 1000 تک بیان کی گئی ہے۔ تاریخ کی کتاب میں اور اپنی حدیثوں کی کتاب میں 950 تک حدیثیں۔ میں نے آپ کو حدیث کہا تھا، ورنہ آپ سوچیں گے آپا نے تو 900 بتائے نہیں تھے، لیکن حدیثیں جو ملتی ہیں نا تو وہ 950 سے ملتی ہیں، اور اگر ہوگی بھی حدیثیں تو میری نظر سے نہیں گزری ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت عبداللہ کا قرآن کے الفاظ سے استدلال ہو کہ ابن الحجاج قبیلیہ کا جو سیاہ فام غلام پکڑا ہوا تھا، یعنی جنگ بدر میں جب وہ ہار گئے تھے تو ایک کالا غلام پکڑا ہوا آیا تھا۔ اس سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قریش کی تعداد کتنی ہے، اس نے کہا بہت ہے۔ آپ نے پھر پوچھا اچھا روز کتنے اونٹ سکتے ہیں، یعنی جب قافلہ ٹھہرے گا تو کھانے پینے کا انتظام بھی تو لازمی ہے نا، تو زمانے میں اونٹوں کو ذبح کیا جاتا۔ تو آپ نے پوچھا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کہ روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں، اس نے کہا ایک دن 9 اور دوسرے دن 10، یعنی پہلے دن 9 اونٹ ذبح ہوتے ہیں اور دوسرے دن 10 اونٹ۔ آپ نے فرمایا بس تو ان کی گنتی 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ دیکھو کیسا اندازہ تھا ماشاءاللہ۔ بس مشرکین مسلمانوں سے 3 گنا تھے، واللہ عالم۔ لیکن یہ یاد رہے کہ عرب کہہ دیا کرتے تھے کہ میرے پاس 1000 تو ہیں، لیکن مجھے ضرورت ایسے ہی 2 گنا کی ہے۔ اس سے مراد ان کی 3000 تعداد ہوتی ہے۔ اب کوئی مشکل باقی نہ رہی، لیکن ایک اور سوال وہ یہ کہ قرآن کریم میں ایک جگہ آیت ہے وَإِذْ يَرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ، یہ پوری آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 44 ہے۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ جب آمنے سامنے آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری نگاہوں کے سامنے کم کر کے دکھایا، یعنی کافروں کو کم کر کے دکھایا، حالانکہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن مسلمانوں کو گنتی میں کتنی نظر آتے، تھوڑی سی تعداد نظر آتی تھی۔ تو اللہ کی مدد ہے یہ، دیکھو کیسی غائبانہ مدد ہے۔ اور دیکھو اس غائبانہ مدد سے نا اپنی زندگی میں اللہ کی اترنے والی مدد کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں،
ٹھیک ہے کہ اللہ کا ایک یہ انداز بھی ہے کہ اللہ اس طریقے سے بھی مدد فرماتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں اپنے گھر کے کام کو لے لوں گی کہ کبھی جب مہمان آ کے جاتے تو ہمیں بظاہر لگتا ہے باپ رے کتنا سارا کام ہے، پورا کچن کے اندر برتن بیسن کے اندر برتن جھوٹے برتن، بڑے بڑے ٹوپ جس میں کھانے بنے، میٹھا نمکین یہ وہ، اللہ کیسے صاف ہوگا. لیکن جب اللہ کی مدد اترتی ہے نا تو وہی گھنٹوں کا کام انسان 20 سے 25 منٹ میں پورا کرا کے ہٹ جاتا ہے. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس میں اپنا ہنر اور اپنا کمال نہ سمجھنا چاہیے کہ ارے میری سپیڈ بہت زیادہ ہے. بے شک سپیڈ کا دخل ہوتا ہے، لیکن سپیڈ بھی تو دی ہوئی اللہ کی ہی ہے نا. ورنہ دیکھو ایک لڑکی جو بہت سپیڈ میں، ایک جیسا سمجھو دو بہنیں ہیں، ایک بہن جو بہت سپیڈ میں کام کر لیتی اور ایک دوسری بہن وہی کام کو اس کے ہاف یا ہاف سے بھی کم سپیڈ میں کرتی ہے. ہوتا ہے ایسا، سب کا مزاج الگ. اللہ نے اس کو ایک بہن کو بہت نواز دیا، ایک بہن کو کم دیا، لیکن جس بہن کو کم دیا اس کے اندر یقیناً کوئی اور صلاحیت یقیناً ایسی ہوگی جو پہلی والی سے زیادہ اچھی ہوگی. کیونکہ اللہ نا انصافی نہیں کرتے. دیکھو نا، اس کی مثال یوں لے لینا کہ ایک جو اپاہج رہتے ہیں یا جو مینٹلی ریٹارڈڈ رہتے ہیں، جیسے نابینا کو لے لو. ایک ہی مثال میں دیتی ہوں، جیسے نابینا کو لے لو. لیکن نابینا کو دیکھو سینس آف ہیئرنگ کتنا اسٹرانگ رہتا ہے. وہ قدموں کی آہٹ کو دور سے سمجھ لیتے اور ہر آہٹ کو پہچانتے ہیں. یہ جانور کے قدموں کی آہٹ ہے، یہ کتے کی ہے، یہ بلی کی ہے، یہ اس کی ہے، یہ جانور ہے، یہ عورت ہے. کیونکہ عورت کپڑے وغیرہ جب پہنتی ہے، مردوں کی طرح ہمارے کپڑے ٹائٹ نہیں رہتے نا. ہمارے قمیض لہراتے ہیں، ہم میکسی پہنتے تو میکسی لہراتی ہے، دوپٹے لہراتے. یہ لہرانے کی جو ترنگیں نا، یہ بھی یہ لوگ سن لیتے ہیں. اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، یہ عورت ہے اور کوئی مرد آ رہا ہے. تو دیکھو اللہ نے اگر ان کی بینائی کو چھینا ہے تو اللہ نے ان کی جگہ کوئی دوسری ان کی صلاحیت کو ایکسٹرا بڑھا دیا ہے. کبھی وہ بلا کے ذہین ہو جاتے ہیں، کیسے سن لیتے ہیں اور پورا قرآن یاد ہو جاتا وغیرہ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پر کیا کرم فرمایا کہ مشرکین کی جو اتنی بڑی تعداد تھی تو اس کو ان مسلمانوں کو کم کر کے دکھایا. تو اس سے ان کے حوصلے بڑھے، ان کے دل سے خوف گیا اور ان کو ایسا لگا کہ اتنی پر تو ہم بھاری ہو جائیں گے. اور دوسرا مسلمانوں کو ان کی نگاہوں میں زیادہ کر کے دکھایا تاکہ جو کام کرنے کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا وہ ہو جائے. اللہ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ مسلمان جیت جائے. بس اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل تعداد سے بھی کم نظر آئے، اور اوپر والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ بلکہ دگنا نظر آئے. تو دونوں آیتوں میں تطبیق کیا ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا شان نزول اور تھا اور اس کا وقت اور تھا. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بدر والے دن ہمیں مشرکین کچھ زیادہ نہیں لگے. کیا فرما رہے ہیں حضرت ابن مسعود؟ یہ کہتے ہیں کہ ان مشرکین کی تعداد ہمیں زیادہ نہیں لگی. ہم نے غور سے دیکھا پھر بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم سے ان کی گنتی زیادہ نہیں ہے. دوسری روایت میں یوں ہے کہ مشرکین کی تعداد اس قدر کم معلوم ہوئی کہ میں نے اپنے پاس کے ایک شخص سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 ہوں گے. دیکھو کتنی کم. صحابہ کتنے ہیں؟ 313. اور اللہ کا کرم کتنا، یہ کتنے نظر آ رہے؟ صرف 70. اب جب 313 ہے سامنے 70 تو ڈیفینیٹلی انسان سمجھ جائے گا ایک پر ایک بھی اترتا ہے تو بھی ہمارے لوگ باقی رہتے ہیں. اگر بچا گیا تو پیچھے والے ان کو نپٹا دیں گے. تو دوسرے نے کیا کہا کہ کوئی قریب 70 ہوں گے. اس نے کہا نہیں 100 ہوں گے. جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا، اب یہ لوگ اٹکلیں لگا رہے ہیں، لیکن جب ان میں سے ایک شخص پکڑا گیا تو ہم نے اس سے مشرکین کی گنتی پوچھی. اس نے کہا 1000 ہیں. اب جب دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے تو مسلمانوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ مشرکین ہم سے 2 گنے ہیں. یہ اس لیے کہ انہیں اپنی کمزوری کا یقین ہو جائے اور یہ کہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیں. یہاں پر اللہ ان کو کیسا دکھا رہا ہے؟ کیونکہ یہاں پر اللہ ان کو کیسا دکھا رہا ہے؟ جب جنگ کی صفیں بن گئی اب ان کو مشرکین کی تعداد ڈبل دکھ رہی ہے. اب جب ڈبل دکھ رہی تو ان کو احساس ہو جائے
کہ تم کمزور ہو، تمہاری تعداد کم ہے، اور جب انسان کمزور رہے گا تو کس پر بھروسہ کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا۔ اسی لیے جب جنگ شروع ہونے کا وقت آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں دکھا دیا کہ ایسا ان کو لگا کہ مشرکین ہم سے دگنے ہیں، اور اس لیے تاکہ مسلمانوں کو اپنی کمزوری کا، اپنی کمی کا احساس ہو جائے، اور یہ کہ اللہ پر پورا پورا بھروسہ کریں، توکل کریں، اور تمام کی تمام تر توجہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب ہی پھیر لیں، اور اپنے اللہ رب عز و جل سے مدد اور اعانت کی دعائیں کرنے لگے۔ یہ سارا جو اللہ نے جو ڈبل دکھایا، دیکھو یہ ڈبل دکھانے کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے نا، کہ تم مجھ پر بھروسہ کرو، اپنی تعداد پہ بھروسہ مت کرو، مجھ سے مدد طلب کرو، مجھ سے اعانت طلب کرو، ہے نا۔ اور جب انسان مدد طلب کرے گا، دیکھو بن مانگے اللہ دعائیں قبول کرتا ہے، مانگنے پر اللہ کیوں نہیں قبول کرے گا؟ ہمیں تو مانگنے میں سستی آتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد دگنی معلوم ہونے لگی، تاکہ مشرکین کے دلوں میں رعب اور خوف بیٹھ جائے، اور گھبراہٹ اور پریشانی بڑھ جائے۔ پھر جب دونوں بھیڑ گئی، یعنی دونوں میں جنگیں شروع ہوئی اور لڑائی سٹارٹ ہونے لگی، ہر فریق دوسرے کو اپنی نسبت کم نظر آنے لگا۔ ہر ایک کو کیسا لگنے لگا کہ یہ تو مجھ سے کم ہے، یہ تو مجھ سے کم ہے، تاکہ ایک دل کھول کر حوصلہ نکالے اور اللہ تعالی شان و حق و باطل کا صاف فیصلہ کرتے، ایمان و کفر و طغیان یعنی سرکشی پر غالب آ جائے، مومنوں کو عزت اور کافروں کو ذلت مل جائے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ البتہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے دن تمہاری مدد کی، حالانکہ تم اس وقت کمزور تھے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے طاقتور بنا دے، اور پھر فرماتا ہے اس میں عبرت و نصیحت ہے۔ کس میں؟ یہ جنگ بدر کی جو جنگ ہوئی، اس میں عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو۔ دیکھو ہم سب آنکھ والے ہیں، لیکن کہتے ہیں نا آنکھ والے بھی آنکھ کے اندھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو ظاہری جو آنکھ نظر آ رہی نا، یہ تو جسمانی اعتبار سے ایک عضو ہے جو دیکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن اصل آنکھیں دل کی آنکھیں ہوتی ہے، اور اس دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں بصیرت۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہاں فرمایا اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے طاقتور بنا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عبرت ہے اور نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو آنکھوں والا ہو، جس کا دماغ صحیح و سالم ہو، وہ اللہ کے احکام کی بجا آوری میں لگ جائے گا اور سمجھ لے گا کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اس جہاں میں بھی مدد فرماتا ہے اور قیامت کے دن بھی ان کا بچاؤ کرے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا لب لباب کیا تھا، کیا مقصد تھا یہ آیت کو سمجھا لانے کا؟ کوئی بتائے گا اللہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں یہاں پر؟ میں نے بہت کھول کے بتائی ہوں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تعداد رہنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فتح مبین مسلمانوں کو عطا کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یقین رکھنے سے کیا اس میں برکت رہتی ہے؟ کیا کم رہنے کے باوجود بھی ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ سچائی اور اللہ کی غائبانہ مدد ہے۔ ہاں، اللہ کی غائبانہ مدد، اللہ کی سمجھ جائے اللہ کی نصیحت ہے آنکھ والوں کے لیے۔ بس اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہاں بے شک۔ دیکھو اگر آج بھی ہم اپنے گھر کے معاملات میں نا اگر اللہ پہ مدد اور توکل کریں نا تو اللہ کی مدد ہم پر بھی آئے گی۔ ایسا نہ سوچنا کہ صرف بدری والوں پر آگے بات ختم، اب اللہ کی خزانے ختم،
ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر ہم آج بھی ہم ہر گھر کے بھی معاملات میں اگر ہم اللہ پہ بھروسہ کریں نا، اللہ آج گھر میں مہمان آنے والے ہیں، اللہ آج بہت کام ہے، اللہ میں تیرے پہ بھروسہ کر کے میں کام کی آغاز کرتی ہوں تیرے نام کے ساتھ، اللہ تو میری مدد فرما. اور بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں، بار بار اللہ کی طرف رجوع ہوتے رہیں. دیکھو اللہ کیسی مدد کرتا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے، ہم اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں. جیسے ہم کھانا بنائیں، اللہ تو میری مدد فرما دے، اس کھانے میں اتنے انوارات اتار دے، اتنے انوار اتار دے کہ اللہ ہم سب بالکل نیک مخلص انسان بن جائے. ہم کو ہر حال میں کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کبھی دھیان ہے انسان کا. مومنین تو وہ ہوتے ہیں نا جن کا ذہن اللہ کی طرف سے ہٹتا ہی نہیں، وہ چلتے بھی ہیں تو ان کا ذہن اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ قرآن آیتوں کو ذہن میں رکھ کے چلتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ تم زمین پر اترا کر اور اکڑ کر مت چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کو چیر سکتے ہو. تو جب تم اتنے کمزور ہو تو تم اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ تو جو اللہ سے ڈرنے والے بندے رہتے ہیں نا، وہ اپنا ہر قدم بھی بڑی عاجزی کے ساتھ اٹھاتے ہیں، وہ اکڑ کر. اسی لیے دیکھو ہمارے علماء کرام ہے نا، یہ ہائی ہیلز ٹاپ پہننے کو منع کرتے ہیں، ہائی ہیلز پہننے کو منع کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہائی ہیلز کے اندر ہے نا، پہننے کے بعد آٹومیٹکلی چال بدل ہی جاتی ہے. اور پھر جو سینڈل کی جو کھٹ کی جو آواز ہے نا، ایک الگ طرح کا نشہ انسان میں ڈالتی ہے. تو اللہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں روکتا ہے. ابھی ایک بندی پہن کے گزرے اور ایک بندی بغیر پوائنٹڈ پینسل ہیلز کے اگر وہ چلتی ہے بنا اس کے، اور سمپل فلیٹ اس کی سول ہے، اس سے اگر چلتی ہے، تو دونوں کی چال میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یقیناً اللہ جو فلیٹ سول والی اس کے ساتھ ہوں گے، جس کے ساتھ اللہ ہوگا اس کی غائبانہ مدد ہر جگہ سے ملتی چلی جائے گی. اسی لیے کہتے ہیں نا ہمارے اللہ والے یہ بتاتے ہیں کہ تم جب قدم اٹھاؤ نا زمین پر بھی، تو ہر قدم پر اللہ کی طرف دل رجوع کیا کرو. اور ہمارے ایک مولانا آتے تھے نا پڑھانے کے وقت، مولانا عبدالستار صاحب، میرے چھوٹے بچے تھے نا تب اسٹارٹ میں، تب میرا قرآن صحیح نہیں تھا اور میری بچیاں بہت چھوٹی تھی، اور میں جہاں رہتی ہوں پورا غیروں کی بستی ہے. مجھے بہت فکر لگ گئی تھی، اللہ میرا بچہ قرآن کیسا سیکھے. لیکن میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ میں خود بھی پڑھا سکتی میرے بچوں کو قرآن، حالانکہ مجھے اس وقت علم بھی نہیں تھا کہ میرا قرآن صحیح نہیں ہے. لیکن پھر بھی میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ ہم نے بچپن سے جو دیکھا تھا وہی کہ سارے بچے جاتے ہیں مدرسے میں، وہی علم حاصل کرتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں، تو میرے ذہن میں بھی کہیں وہی بات تھی. پھر الحمدللہ اللہ نے ایک مولانا کا انتظام کرا دیا جو گھر میں آ کے پڑھاتے تھے. تو وہ جو پڑھاتے تھے نا، تو میں ان سے بہت دینی سوالات میں بہت کرتی تھی. تو پھر وہ بتاتے تھے کہ تم جب بھی چلا کرو نا، تو ہر قدم پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرو. اور وہ بہت اچھے سے بیٹھتا ہے. پھر میں نے کر کے دیکھی، میں نے ہاں واقعی سبحان اللہ برابر ایگزیکٹلی بیٹھتا ہے. میں نے لا الہ الا اللہ سے بھی پریکٹس کری، لیکن لا الہ سچ میں اتنا پرفیکٹ نہیں بیٹھتا ہے. لیکن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر کے چلتے ہیں نا، تو اس میں ایک تو دو چیزیں ہو جاتی ہیں. ہمارا ذہن کنٹینیوس اللہ کی طرف رہتا ہے، اور ہماری زبان ذکر میں رہتی ہے نا. اور دوسرا ہمارے اندر غرور و تکبر نہیں آتا کہ ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں. جب اللہ کی بڑائی بیان کرتی تمہاری اوقات سمجھ میں آ گئی ہم کو کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. تو جب ہم کو سمجھ میں آ گیا ہم کچھ بھی نہیں ہے، تو گھمنڈ کیسے آئے گا؟ اور جب گھمنڈ نہیں آئے گا تو شیطان سے ذلیل و خوار ہوگا، کیونکہ شیطان کا تو کام ہے نا ہمارے اندر غرور تکبر ڈال کر ہمیں جہنم کے راستے میں لے جانا. شیطان صرف بے نمازی بنا کے تھوڑی جہنم کی طرف لے جاتا ہے، وہ تو بندی کے اندر تکبر ڈال کے لے جاتا ہے جہنم میں. وہ تو بندے کے اندر ریاکاری ڈال کر لے جاتا ہے جہنم میں، ہے نا. وہ تو اس کا تو کام ہی ڈھکیلنا لوگوں کو جہنم کی طرف. وہ اپنا کام ایمانداری سے کر رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم ضمیر پر عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ چلیں، اور اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم بھی ہر قدم پر تجھے یاد کرتے ہوئے چلیں، تاکہ ہمارے دل سے کبھی بھی تیرا خوف نہ نکلے، اور ہر وقت ہم تجھے یاد کرتے رہیں. دیکھو اللہ کی یاد ہی اصل یاد ہے. اگر اللہ کی یاد ہی نہ ہو دل میں تو وہ دل تو خالی ویران گھر ہو جائے گا نا. تو ویران گھر سے تو جان گھبراتی ہے نا. ٹھیک ہے، چلیے ہماری 2 ہی آیتیں کرتے ہیں، کیونکہ اگلی آیت کا
حالانکہ صرف ترجمہ ہے، لیکن 7-10 ہو رہے ہیں، آپ لوگوں کو لیٹ ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو کل اللہ نے اگر زندگی توفیق ہدایت بخشی تو ہم آیت نمبر 13 کر لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔